اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نحل 125 آیتیں ہو گئی، 24 پر مزید تھوڑی سی 124 پر تھوڑی سی گفتگو مزید کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ پڑھا تھا کہ آپ اپنے رب کے دین کے طرف، دین اسلام کے طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجئے۔ بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹکا ہوا ہے اس کے دین سے، یعنی اس کے راستے سے، یعنی دین سے، اور وہ خود ہدایت یافتوں کو جانتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری گفتگو ہے کہ دین کے طرف بلانا یہ حکمت کے ساتھ ہو، یہ جہالت کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہاں پہ رب فرماتا ہے کہ دیکھیں انبیاء سابقین میں ان کے ساتھ بھی بڑے مشکلات پیش آئیں، انہیں بھی حکمت کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو دعوت دیا۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 269 میں پڑھا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے حکمت عطا کرے، اور جس کو حکمت عطا کرتا ہے انہیں خیر کثیر عطا کیا۔ اللہ نے بہت زیادہ بھلائی حکمت کو کہا۔ حکمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ افعال کے حسن اور قبیح اور صحت اور فساد کو جاننا کہ اس فعل میں کیا قباحت ہے، کیا اس میں حسن ہے، کیا اس کے فوائد ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں، یہ حکمت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے نتائج کے فساد اور خرابی کی وجہ سے اختیار کرنے سے منع کرنا، یا خود اس سے باز رہنا، یا کسی چیز کو اس کے نتائج کی عمدگی کی وجہ سے اختیار کرنے کی تلقین کرنا، یہ حکمت ہے۔ آپ ایک چیز، مثال کے طور پہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ میرے جسم کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، آپ اس سے بچتے رہتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ میرے چیز کے لیے بازار یہ چیزیں کھانا جو ہے مشکل تو ہیں، مجھے اچھی تو نہیں لگتی، لیکن میرے جسم کے، چونکہ میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، اگر جسم نہیں ہے تو صحت نہیں ہے تو کیسے بندگی کروں گا؟ تو آپ ان کو کھاتے ہیں، ان ناپسندیدہ چیزوں کو، یہ حکمت ہے۔ ایسے ہی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے کرنے کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں، صدقے کرنے کو، لیکن صدقے میں کتنی برکت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ مزید فرمایا اور جو دلیل مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو اس کو بھی حکمت کہتے ہیں، جو یقینی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت مطہرہ میں ضروری ہے کہ اب جب بات کریں تو ادلہ سے کریں، جو دلائل جس پر موجود ہو، اوٹ پٹانگ کی باتیں نہ کریں، اپنے طرف سے من گھڑت واقعات بیان نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ کلمہ آیا تھا کہ موعظہ حسنہ کس طرح بلائیں؟ ایک تو حکمت، اور دوسرا اور موعظہ حسنہ، اور اچھے طریقے سے۔ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موعظہ حسنہ سے مراد ہے کسی کام کی ترغیب ہو، اچھے طریقے سے ترغیب کے لیے اچھے اجر کی مثال دینا، یا کسی کام سے باز رکھنے کے لیے سزا اور عذاب سے ڈرانا۔ میں کہتا ہوں کہ نمازی بنو، سورت نمبر 29 آیت نمبر 45 میں رب فرماتا ہے نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ میں کہتا ہوں نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرنے والے کریم اللہ۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 میں رب نے فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں۔ سورت نمبر 70 29ویں پارے میں سورہ معارج کی آیت نمبر 34 میں کہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، لیکن ورا فرماتے ہیں کہ نہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے پریشان نہیں ہوں گے۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 238 میں یہاں اللہ نے یہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 ہے
کہ اس کتاب کو روز آخر کو ماننے والے وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ حکمت ہے کہ آپ نماز کے فوائد بیان کریں۔ نماز نہ پڑھنے والے ان کے لیے کیا مشکلات ہیں، دنیا و آخرت میں روحانی کتنے خطرناک امراض کو ایمان کو کمزور کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان ایمان کو چھین لے، کیونکہ شیطان کے ٹارگٹ ہے ایمان کو چھین لینا، اور اوپر معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، ایک چور آتا ہے گھر کے ارد گرد گھومتا ہے تو گھر کے ارد گرد گھومنا مقصود نہیں ہے، پھر سرنگ لے آتا ہے، وہ نہیں، اصل اس کے ٹارگٹ جو ہے نا وہ دولت، وہ مال، وہ سونا اٹھانا ہے۔ تو شیطان بھی اسی طرح کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، پھر آہستہ آہستہ انسان کی ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اور جو دلیل مقدمات ظنیہ سے مرکب ہو اس کو بھی موضع حسنہ کہتے ہیں، اسی اعتبار سے جو دلیل قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو وہ حکمت ہے۔ قطعی ثبوت جو دلیل ہے وہ بھی قطعی ہو، لیکن جو معنی آپ مراد لیں وہ بھی اس دلیل سے قطعی ثبوت ہو۔ بعض معنی ایک ہے کہ وہ آیت تو پڑھتا ہے، دلیل تو قطعی ثبوت ہے، لیکن وہ جو معنی لے رہا ہے نا وہ قطعی ثبوت نہیں ہے، وہ اپنے طرف سے لے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس دن ہمارا درس ہوا اس کے 115 نمبر آیت پہ کہ وما احل لغیر اللہ، جو سورہ بقرہ میں 173 نمبر پہ ہوا، سورہ مائدہ میں 3 نمبر پہ ہوا، سورہ نحل میں انعام میں 145 نمبر پہ ہوا۔ وما احل لغیر اللہ قطعی وہ دلالت وہ ثبوت تو صحیح ہے، لیکن جو آپ معنی مراد لیں آپ یہ غلط معنی مراد لیں کہ کوئی سال ثواب کرے، آپ کہہ دیں کہ یہ تو وما احل لغیر اللہ ہے، یہ تو حرام ہے، اب معنی یہ کہاں سے وہ ہے؟ یہ قطع ثبوت ہے لیکن قطع دلالت نہیں ہے کہ اس کی یہی دلالت ہے کہ آپ کسی کے لیے سال ثواب نہ کریں۔ تو یہ دونوں اگر ظنی ثبوت ہے، ثبوت دلیل ہے وہ ظنی ہے، لیکن دلالت جو ہے وہ قطعی ہو یا قطعی ثبوت اور ظنی دلالت ہو وہ موضع حسنہ ہے، اور جو دلیل مخالف کہ مسلمان پر مبنی ہو، مسلمات پر مبنی ہو، وہ جدل اور جدال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ سب از قبیل حکمت ہیں، اور نیک کام پر اجر و ثواب اور برے کاموں پر عذاب کی جو مثالیں ہیں وہ از قبیل موضع حسنہ ہے۔ اور جدل کی مثال وجادلہم باللتی، ان سے اگر آپ لڑتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے۔ سورہ نام 91 اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا یہود نے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ اب ان سے دیکھیں مناظرہ مجادلہ کس انداز سے ہونا چاہیے کہ انہیں بولا ہم نہیں مانتے اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو اللہ کریم نے وہ طریقہ بتایا کہ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر، یہود نے یہ کہا کوئی چیز نازل نہیں کی، قل آپ جواب میں کہہ دیں۔ یہ ہے مجادلہ اچھی طریقے سے کسی کو جواب دینا کہ من انزل کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی پھر جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے؟ کتنا اچھا جواب ہے بھئی، پھر اس کو تو تم مانتے ہو نا۔ اس کا نام میں بھول گیا، یہ یہودی تھا، تو یہ 14 دن مسجد نبوی میں تھا، مناظرے کے لیے تھے، نجران سے آئے تھے، باتیں چلتی رہی حضور نے بڑی پیار سے ان کو دین کے دعوت دی، لیکن یہ ہڑدرمی اور اپنے ضد اپنے عناد پہ اٹکے ہوئے تھے۔ تو پھر حضور اسلام تھوڑے ناراض ہوئے، تو بولے دیکھیں تو نے اب اللہ کی کتاب میں پڑھا نا کہ موٹے انسان سے، موٹے عالم دین سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ موٹا تھا نا، تو اس کو بڑا غصہ آ گیا، بولے ذرا صحیح بتاؤ ایسے ہے نہیں ہے توریت میں؟ تو اس نے بولا ارے اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو ساتھی بھی ناراض ہو گئے، بولے تو نے کیا کر دیا، یہ تو ہماری کتاب جو ہے جس پر ہم مناظرہ کے توریت۔ تو وہ پھر اس کی ذات پر بات آئی تو بڑے اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے فرمایا ایک اچھے طریقے سے، تو یہودوں نے پیارے عقائد و جہان کی رسالت اور آپ پر نزول قرآن کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انکارت کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی، کیونکہ وہ اس کو مانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ تو یہ ہے مجادلہ بڑی پیارے انداز سے کہ آپ ایسی بات کریں کہ ان کے ذہن میں اتر جائے۔
علم اور عقل سے حق اور ثواب کو حاصل کرنا حکمت ہے۔ علم بھی ہو، عقل مندی بھی ہو۔ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں درد ہو لیکن بیوقوف ہوتے ہیں، موقع محل نہیں جانتے۔ علم کے ساتھ حکمت دانائی بھی ہو کہ یہ موقع محل اس بات کا ہے یا نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑا خیر پھیلا رہے ہیں اس کا شر زیادہ ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک اچھی بات کرو گے لیکن تمہیں پتا کہ اس کے فائدے سے اس کا شر زیادہ ہوگا، تو باتیں وہاں نہیں کرو، موقع اس کے لیے موقع بھی تو تلاش کرو۔ تو کہتے ہیں علم اور عقل سے حق اور ثواب، ثواب مانے حق، ثواب کے مانے ایک سا سے ثواب، ایک سواد سے ثواب، جو صحیح ہو اس کو سب، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ علم بالصواب، تو یہ سواد سے اللہ صحیح اور حق کو جانتا ہے، کو حاصل کرنا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی ہے اشیاء کی معرفت اور ان کو مضبوط طریقے سے پیدا کرنا۔ ہاں یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اور انسان کی حکمت ہے موجودات کی معرفت اور نیک کاموں کا کرنا۔ اور میر سید نے حکمت کے بہت سارے معنی کی، وہ بھی آپ کو بتا دیں، بہت اچھے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک معنی کیا کہ قوت عقلیہ جو افراط اور تفرید کے درمیان متوسط ہو، جیسے ہم 143 نمبر پڑھتے ہیں دوسرے پارے کے شروع میں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے تمہیں ایک درمیانی امت، معتدل امت، سب سے اعلیٰ امت، تو آپ افراط اور تفرید کے درمیان ہو۔ ہر چیز میں تین گروپ آپ کو ملیں گے، دو غلط ہوں گے ایک صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں میلاد کی بات کر دوں، ان پر انشاءاللہ اس پر کل بھی بات ہوئی، آج بھی، کل پھر بات کروں گا اس پر، کہ بہت سارے لوگ اس میں جو ہے نا فساد پیدا کرتے ہیں۔ ایک اس طرح افراط و تفرید میں ایک گروہ صحیح ہے، اس میں میلاد کے تین گروپ ہیں، دو غلط ہے ایک صحیح ہے۔ ایک وہ ہے جس میں عورتیں لاتے ہیں اور ڈھول ڈمک کے اور وہ بجاتے ہیں، یہ بال اتفاق یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ ایک وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سرے سے میلاد ہے ہی نہیں، میلاد کرنے والے مشرک ہیں، یہ بھی اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ان کے پیارے معجزات صحیح دلائل سے لوگوں کے رہنمائی کے لیے، اس کے پیاری زندگی کو، اس کے بچپنے کو، کے جوانی کو، کہ ما قبل رسالت کے اعلان رسالت کے ما قبل اور اعلان رسالت کے ما بعد، اس کی تو پوری زندگی بہترین نمونہ ہے، تو اس کو بیان کرنے سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ صحیح گروپ ہے، یہ جس کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت ہو۔ نمبر دو، انسان کا اپنی طاقت کے مطابق نفس الامر میں حق اور صدق کو حاصل کرنا۔ نمبر تین، ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو وہ حکمت ہے۔ نمبر چار، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا یہ حکمت ہے۔ امی کو اپنا مرتبہ دینا، بیوی کو اپنا، والد کو اپنا، پڑوسی کو اپنا، فرق مراتب نہ کو، زندیق شوت، تو پھر انسان زندیق بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہتے نبی بھی تو ہمارے جیسے انسان ہے، نہیں اس کے وہ با کمال ہے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان کی تو ہر ادا اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ان کے پیچھے چلو تو جنت مل جاتی ہے، ہم جیسے پیچھے چلو تو پتہ نہیں کون سے کھڈے میں گرو گے۔ ہمارا تو کردار ہی صحیح نہیں ہوتا، اکثریت یہی ہے نا۔ لیکن حضور کی تو شان ہی کچھ، اس کے زبان سے جو نکلے اللہ فرماتا ہے ارے یہ تو وہی خدا ہے، یا مطلوع ہے یا غیر مطلوع ہے۔ وہ زبان جس کو سب حق کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، نمبر چار، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔ نمبر پانچ، جس چیز کا انجام اچھا ہو وہ حکمت ہے۔ اچھا، علامہ راغب نے لکھا کہ جس واعظ میں کسی سزا سے ڈرایا گیا ہو وہ موعظت ہے۔ خلیل نے کہا، یہ نیک علماء کا ذکر ہے کہ نیکی کے کاموں کو اس طور سے یاد دلانا کہ اس سے دل نرم ہو جائے، یہ موعظت ہے۔ مفردات میں انہوں نے یہ لکھا۔ علامہ راغب اصفہانی نے کہا کہ کسی شخص کا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا جدل ہے۔ جدال ویسے لڑائی کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ حق کی طرف کسی کو لانا۔ وجادل باللتی احسن، اچھے طریقے سے جل۔ میر سید شریف نے کہا کہ جو قیاس مقدمات مشہورہ اور مقدمات مسلمات سے مرکب ہو اس کو جدل کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخالف پر الزام قائم کیا جائے اور خصم کو، جس سے آپ لڑ رہے ہیں، کو ساکت کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے
اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف ان 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، باقی کسی کو ہدایت یافتہ بنا دینا یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ آپ نے کہنا یہ صحیح ہے، دلائل یہ ہیں، یہ غلط ہے، دلائل یہ ہیں، باقی اس پر چلانا یہ اللہ پر چھوڑ۔ اے محبوب وما علیک الا البلاغ، آپ پر اللہ تعالیٰ کے پیغاماتوں کو پہنچانا ہے، ہر کسی کے دل میں ایمان پیدا کرنا یہ اللہ پر چھوڑ دے کہ کون دولت ایمان کے قابل ہے اور کون نہیں ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ ان میں سے کون اپنے اختیار سے ہدایت قبول کرے گا اور کون اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈٹا رہے گا۔ سو جس نے اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرنا ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بنا دے گا، اور جس نے اپنے اختیار سے گمراہی پر ڈٹے رہنا ہو اس کو گمراہی پر اللہ کریم رکھے گا۔ اللہ کریم نے، میں آخری آیت تھوڑی سی پڑھ دوں کہ فرمایا کہ یہ والی آج جو آج کا درس ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم ان کو سزا دو، فَعَاقِبُوا، تو سزا دے دو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جیسے تمہیں سزا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن 64 انصار شہید ہوئے، انصار جو مدینے والے صحابہ تھے، اور 6 مہاجرین شہید ہوئے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو انہوں نے مسلح کیا تھا، ان کے اعضاء مبارک کاٹ دیے تھے، دل نکال دیا تھا۔ تب انصار نے کہا اگر کسی دن ہمیں موقع ملا تو ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کر دکھائیں گے۔ پھر فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنے انہوں نے تمہیں دی۔ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جب مظلوم ظالم سے بدلہ لے تو وہ حد سے تجاوز نہ کرے، وہ تجاوز نہ کرے۔ سورت نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 194 میں ہے کہ اگر یہ تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اتنی کرو، ٹھیک ہے، آگے حد سے نہیں بڑھو، اور اتنی سزا دو جتنا اس پر ظلم کیا گیا مظلوم اتنے۔ ابن سیرین نے کہا اگر کسی شخص نے تم سے کوئی چیز چھینی ہے تو تم بھی اس سے اتنی ہی چیز لے لو، بس تھوڑا سا آگے بڑھو گے تو پھر بات آپ پر آئے گی۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے حکمت سے، مواعظ حسنہ سے اور جدل سے، پھر جب آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو ان کو ان کے سابق دین سے اور ان کے آباء و اجداد کے دین سے رجوع کرنے کا کیا حکم دیں گے کہ یہ جو آپ کا طریقہ یہ غلط ہے، اور دین پر اور اس دین پر کفر اور ضلالت کا حکم لگائیں گے، اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اور عداوت تو پیدا ہوگی کہ آپ لوگوں کا طریقہ غلط، تمہارے باپ اجداد کا طریقہ غلط، تو اس کے بدلے میں آپ پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں، اور اس دعوت کو سننے والے آپ کو برا کہیں گے اور آپ کو ضرور وہ ایذا پہنچائیں گے اور آپ کو آپ کے قتل کے درپے ہوں گے۔ تو پھر اگر تبلیغ کرنے والے مسلمان ان کو ایذا رسانی کا بدلہ لینا چاہیں یا بدلہ لینے پر قادر ہوں تو ان کو اتنی ہی ایذا پہنچائے، اتنی ہی سزا دیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کی ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پر کل میں مفصل گفتگو کروں گا، یہ ابھی کافی سارا درس اس میں باقی ہے کہ انسان کسی اگر کوئی سزا وہ لیتا ہے، یہ پوری آیتیں سورہ شورا کی آیتیں ہیں کہ وہ لوگ جب ان پر وہ ظلم کے شکار ان پر ظلم کیا جائے تو وہ پھر بدلہ لیتے ہیں، تو برائی کا بدلہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ پھر برائی ہے اس کے مانند، اور جو عفا جو درگزر کرے، معاف کرے، اصلاح کرے تو ان کا اجر اللہ پر ہے۔ ذاتی معاملات میں اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، تو جو بدلہ لے اس کے بعد اس پر ظلم ہوا تو ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ناحق، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن پھر بھی ذاتی طور پہ اگر آپ کا کسی نقصان کے آپ کو وہ پہنچایا
تو اب اگر صبر کریں گے، انہیں معاف کریں گے تو یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے۔ میرے بھائی بیٹوں نے یا اللہ اس درس میں یا اللہ تعالیٰ شرکت کی، جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں یا اللہ سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال۔ پھر دعا کرتے ہیں جو پنجاب اور اندرون سندھ میں جو لوگوں کی پراپرٹیاں، لوگوں کے جانور جتنے نقصانات ہوئے، اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے رزق حلال سے مالا مال فرما کریم مولا، اور مزید نقصانات سے ہم پورے ملک پاکستان اور اس قرآن پہ جہاں بھی مسلمان آباد ہے سب کے مال و جانوں کی حفاظت فرما، سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت ہو، یہیں تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔